بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک سانحہ پیش آیا، ایک مرد اور ایک عورت کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ واقعہ سامنے آتا ہے تو کئی حضرات اس پر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ کئی یوں کہتے ہیں کہ جناب وہ تو شادی شدہ تھے، لہٰذا ان کو تو ویسے ہی رجم کیا جانا تھا، اس طریقے سے مار دیا گیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کبھی جرگے فیصلہ کر لیتے ہیں بیٹھ کر، کیا جرگے کا فیصلہ کرنا شریعت کا فیصلہ کہلائے گا یا نہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ جناب جو رسم و رواج اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، کیا وہ رسم و رواج ہم ختم کر سکتے ہیں؟ قانون ختم کرے گا، کس طریقے سے اس پر قانون عمل کروائے گا۔ اسی طریقے سے زنا کی شرائط کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ سزا جاری کر رہے ہیں زنا کی تو وہ شرائط کیا ہیں، یا صرف آپ کو شبہ لگا یا آپ کے سامنے کوئی بات آئی اور آپ نے فوراً فیصلہ کر کے ان پر حدود جاری کر دی، سزائیں جاری کر دی، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کئی حضرات اس پر لگے ہوئے ہیں کہ جناب جانے دیں اس مسئلے کو، کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی یہ کام ختم ہونا ہی تھا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاید بچانے کے لیے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور دین پر ایک بہت بڑا داغ لگانے کی کوشش کی ہے، اور غیرت کے نام پر یہ لوگ اس طریقے سے کھیل تماشا مچا رہے ہیں جو اسلام کے صریح خلاف ہے۔ اسی موضوع کے لیے آج ہم نے مفتی صاحب کا خاص ٹائم لیا ہے، آئیے مفتی صاحب سے چند سوالات سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا سر، سب کے سامنے ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ بنتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس واقعے کو دیکھ کر کوئی اسلامی رنگ اس کو دینا چاہیے، اسلام کے رنگ کی طرف لے جانا چاہیے اس معاملے کو؟ سر نہایت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور بالکل اسلامی رنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے تو نہایت افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی ایک واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بھائی ایک قتل ہوا ہے، کسی کو مارا گیا ہے، حکومت پاکستان کی طرف سے جو عدالتی نظام ہے، جو قوانین ہیں، بغیر عدالتی فیصلے کے کسی کا قتل ہوا ہے، اب تحقیق کریں، قاتل کو سامنے لے کر آئیں، بس۔ اسلامی رنگ اس کو دینے کی کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی، ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے کہ ہم ایسی ابحاث میں لگ جائیں کہ بھائی اس واقعے کا تھوڑا سا اسلام سے ٹچ دینا شروع کر دیں کہ لوگوں کے جذبات بھی، پھر آپ کو معلوم ہے کہ دین کے ساتھ تو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، پھر اس کو غلط استعمال کیا جائے۔ ایک قتل ہوا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، باقی کوئی بھی رنگ دینے کی ضرورت اس کی نہیں تھی۔ اچھا، جہاں پر باقاعدہ ایک ریاست قائم ہے، حکومت قائم ہے، وہاں پر ان سزاؤں کو، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کی سزا ہو، کسی بھی جرم کی سزا ہو، اس سزا کو اپنے ہاتھ میں لینا اور خود فیصلے کرتے رہنا، یہ کیا اسلام کا طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ جہاں پر کوئی ایک ریاست قائم ہے وہاں پر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے، کسی پر سزا جاری کرنے کی طرف جائے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی، اور ایک عقل سلیم بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ دلائل یہ دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ اب کی حکومتیں جو ہیں وہ اسلامی حدودات کو نافذ کرتی نہیں ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ سر یہ دلیل بھی بالکل بوگس ہوتی ہے۔ اگر کوئی حکومت اسلامی حدودات کو نافذ نہیں کر رہی ہے، یہ ان کا قصور ہے، مجھے پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں قانون لے لوں یا حدود شریعہ کے نام پر میں کوئی ایکٹ کرنے لگ جاؤں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ حکومت کام کرے، وہ اپنا کام نہیں کرے، مجھے اجازت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے یہ سٹرگل کرنی ہے کہ نظام ہمارا درست ہو، اس کو توجہ دلائے، انہیں اللہ کا تقوی کی یاد دہانی کروائیں کہ تاکہ بھائی نظام ہمارا ٹھیک ہو۔ میں اس کے لیے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ محقق ناصر الدین البانی صاحب بہت بڑے محقق گزرے ہیں اور ساری دنیا ان سے واقف ہیں، بڑے محدث بھی تھے۔ اسپیسیفکلی یہی سوال ایک دفعہ ان سے بھی ہوا تھا کہ ہمارے یہاں جو حکمران ہیں آج کل وہ اسلامی حدود نافذ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں اب؟ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں یعنی وَأَمَّا قَتْلُهُمَا فَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، ان سے بھی ایک قتل کا سوال ہوا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جو قتل کیا گیا ہے بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ الاولاً ان الحدود الشرعیہ لا یقیمها الا الحاکم، کہہ رہے ہیں حدود شریعہ حاکم کے علاوہ اور کوئی بھی جاری نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ قرآن میں حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم، حاکم کے ساتھ یہ معاملات خاص ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نَعْرِفُ وَنَسْمَعُ دَائِمًا الْجَوَابَ تَقْلِيدِي لَا أَحَدٌ الْيَوْمَ يُقِيمُ الْحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ، کہہ رہے ہیں کہ وہی جواب جو ایک تقلیدی ذہن بار بار سامنے لے کر آتا ہے، ابھی آج کل کے حکمران تو یہ سزائیں جاری کر نہیں رہے، ہم کیا کریں؟ جواب کہہ رہے ہیں فَنَقُولُ نَعَمْ، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح أن الحكام اليوم لا يقيمون الحدود ولكن هذا لا يعني أن يتولى فرد من أفراد الناس الحدود، کہہ رہے ہیں پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حکمران اپنا کام نہیں کر رہے تو میں اپنے ہاتھ میں لوں، تلوار لوں، پسٹل لوں اور جا کر کے کسی پر حد نافذ کر دوں۔ آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے ہوگا دنیا میں فتنہ اور فساد کا رستہ مزید بڑھتا ہے۔ یہ نظام اس لیے ہمارا دین بناتا ہے تاکہ فتنہ اور فساد دنیا میں ختم ہو، نہ کہ مزید اضافہ ہو۔ جب ہم اٹھا کر کے کسی کو ماریں گے تو حمیہ جاہلیہ جسے کہتے ہیں، حمیت، وہی ہو جائے گا کہ پھر وہ دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، مزید فتنہ اور فساد کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ریاست ہے تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے اور فیصلہ کریں اور سزائیں سنانا شروع کریں۔ اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ مختلف کمیونٹی میں، مختلف قوموں کے اندر یہ جرگے بن جاتے ہیں، بعض اوقات وہ جرگے میں یہ معاملہ جاتا ہے
اب وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عالم تو ہے نہیں، دین کو جاننے والے ہیں نہیں، ان کو جو اپنی قوم کے حساب سے فیصلہ بہتر لگتا ہے یا انہوں نے جو اپنی باتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں بھائی ہم اس کی سزا یہ دیں گے تو وہ سزا جاری کر دیتے ہیں. تو ایسے جرگوں کا بن جانا قومی اعتبار سے کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں میں تو اس کو دینی حوالے سے جواب دینے کا پابند ہوں، حالانکہ ہر عاقل شخص اس کو سمجھتا ہے جہاں بھی کوئی ایک ریاست قائم ہے اس کے اندر کوئی بھی اپنا جرگہ بنا لیں کہ حکومت نے اس کو اجازت نہ دی ہو اور وہ اپنے فیصلے سنانا کر دیں، دنیا میں بہت بڑا یہ فتنہ اور فساد کہلاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک بعثت ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس بعثت کے جو منصب ہے، جسے کہتے ہیں رسالت کا کیا منصب ہے، تو رسالت کے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا. رسالت کے دو منصب ہوتے ہیں، ایک ہے کہ اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا جائے، جیسے قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اور رسالت کا دوسرا خاص منصب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی رسم و رواج اور جتنی بھی روایات اس وقت چل رہی ہوتی ہیں، ہر وہ رسم و رواج اس کا تعلق چاہے دین سے ہو، چاہے دنیا سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، مذہب سے ہو، حقوق سے ہو، ہر وہ رسم و رواج اور روایت کہ جو اس زمانے میں جو چل رہی ہے، جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں، فتنے کا سبب ہے، فساد کا سبب ہے یا کچھ بھی عیب ہے اس میں، ان رسم و رواج کو ختم کرنا اور اس کے مقابلے میں ایسی رسم جاری کرنا کہ جس رسم کے اندر ہر چیز کا خیال ہو، نہ فتنہ ہو، نہ فساد ہو، اخلاق کا بھی خیال ہو، یہ منصب ہوتا ہے رسالت کا. اسی کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے عام طور پہ نا. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ سنت ہے رسموں کو ختم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف فرما تھے اس وقت بھی ایک قبائلی بالکل سسٹم تھا. ہر قبیلہ عرب کا ان کا ایک بڑا سردار بیٹھا، وہی فیصلے کرتا، جسی کو سزائے موت دینی ہے دے دی، جس کا جو حکم ہوا. بڑا چوری کرتا، بھائی تیرے کو جہاں معاف کر دیا میں نے، اس کو ایسا کر دیا. اسی سسٹم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور رسمیں ختم کرنے کے اوپر پیچھے ہدایت قرآن ہی دیا کرتا. نبی پاک علیہ السلام پھر عملی لحاظ سے اس رسموں کو بالکل ختم کر دیا کرتے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جرگہ سسٹم یہ سب ختم کیا جب اللہ کا حکم آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کے اندر سب اکٹھے ہو جاؤ. تو یہ سارے معاملات ختم ہو گئے. اس کے بغیر فتنہ فساد ختم نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی جرگہ سسٹم ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم ہے حکومت کے ہوتے ہوئے، تو وہ زمین کے ایک جیسے کہتے ہیں نا ریاست کے اندر ایک ریاست بنانا، خود ہی فیصلہ کرنا، خود ہی کسی کو سزائیں جاری کر دینا، یہ بالکل نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو چل رہا ہے پاکستان میں بھی، اس کے علاوہ بھی مختلف قوموں کے جرگے بنے ہوئے ہیں. ان رسم و روایات کو یا ان جرگوں کے فیصلوں کو اس طریقے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ختم، سب سے پہلے یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ رسالت کا منصب ہوتا ہے رسمیں ختم کرنا. صحیح. ہم جب تک یہ چیز نہیں سمجھتے نا تو ہمیں وہ پیٹرن نہیں ملتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بھائی ہم دین میں تبلیغ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، بھائی ہم کیا کریں؟ اس ماحول میں تبدیلی ہے، پاکستان میں تبدیلی ہے، ہر بندہ اپنی حیثیت میں اس منصب رسالت کو سمجھے. دیکھیں میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں معاشرت کے، مذہب کے، معیشت کے، حقوق کے کسی بھی رسم و رواج کو سامنے لائیں. آپ کوئی باب میرے سامنے لیں، دینی حوالے سے ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بات آپ مجھے کریں، یا نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، جرگوں کے حوالے سے، قبائل کے حوالے، کچھ بھی کہیں، اس کے اوپر رسمیں ہیں جو قرآن نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ختم کروا دی. چند میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے حقوق کے حوالے سے آپ لے لیں، زندہ دفن کرنا ایک رسم تھی. خواتین جب پیدا ہوتی تھیں عورت ذات سے نفرت تھی. قرآن ذکر کرتا ہے جب ان کے گھر میں عورت پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، تو ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ جاتے ہیں، عجیب گھن محسوس کر رہے ہیں. یہ معاشرہ تھا. کئی لوگ زندہ دفن بھی کر رہے تھے. اس پوری رسم کو کس نے توڑا؟ اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی لحاظ سے ان کا عزت اور ان کے احترام کو نافذ کیا، اس کی ضد کو جاری کیا. یہ منصب اس کو آپ سمجھے. نکاح بہت قسم کے چل رہے تھے، ایک رسمیں تھی، رواج تھا. نکاح استبداد چل رہا ہے، نکاح متعہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ نکاح شغار چل رہا ہے، نکاح استبدال چل رہا ہے. مختصر اس کا کیا کہ بھائی جب دل کرے کسی سے بیوی کچھ دنوں کے لیے بدلوا لی، اچھی اولاد کے لیے مرد چینج کروا لیا جائے. اس کے علاوہ بیٹی کے بدلے بیٹی کا سودا کروایا جائے اور وقتی طور پر 2 گھنٹے کے لیے کرائے کا نکاح کر لیا جائے. ہر بری رسم چل رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کا جب حکم آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام رسموں کو ہی ختم کیا. رسم و رواج اور روایات کو ختم کرنا یہی رسالت کا منصب ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں 20 مثالیں آپ کو اور دے سکتا ہوں. جیسے منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیٹی، اس کی جو بیوی ہے وہ حقیقی آپ کی بیٹی نہیں ہو جاتی، نہ کوئی رشتہ ثابت ہوتا ہے. لیکن وہ سمجھ رہے تھے ایک روایات تھی ان کی، توڑوایا اللہ رب العزت. وراثت میں حقوق نہیں تھا، توڑوایا اللہ رب العزت. عبادات کی چند مثالیں اگر آپ دیتے ہیں، حج ہے، حج کی رسم و روایات سب بگڑ گئی. بت رکھ دیے، صفا پہ رکھ دیا، مروہ پہ رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوائی یہ رسمیں. نبی علیہ السلام نے ان رسموں کو توڑا، اس کی جگہ اس کی ضد کو
توحید کو جسے ہم کہتے ہیں وہ رائج کر دیا نبی پاک علیہ السلام. حج میں اور بہت سی رسمیں تھی, دروازے سے الٹے بیک سائڈ سے داخل ہونا, اللہ نے بیان کر دیا لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها, اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں, رسمیں توڑوا دی اللہ رب العزت. نماز کی کیفیت کیسی تھی ان کی, الا مقام و تصدیہ, ایسی رسمیں بن گئی تھی کہ نماز صرف اب تالی بجانا سیٹیاں بجانا اس کا نام تھا, رسم توڑی نبی پاک علیہ السلام نے, اس کے مقابلے میں درست نماز کی رسم قائم کر دی. پھر اور دیکھیے گا آپ اسی طریقے سے طواف ننگے ہو رہے ہیں, رسم بنا لی ہے, رسم چل رہی ہے, روایت چل رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑا اس چیز کو. معاشرت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے نا, اگر قبائلی سسٹم تھا, عصبیت تھی, بھائی یہ بڑے قبیلے کا چھوٹے قبیلے کا گھن کیا جاتا تھا, یہ فلاں نسل کا فلاں نسل, سب کو برابر درجے کے اوپر نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یتیموں کے حوالے سے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں غلاموں کے ساتھ جتنا بھی جو رسم و رواج چل رہے تھے سب کو توڑا نبی علیہ السلام نے. انتقامی جنگوں کا جو سلسلہ تھا سب کو توڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فخریہ شاعری کرنے کا جو پورا ایک روایات تھی ان کی, کہ کوئی بھی بڑا مر جاتا تو اس پر اتنی فخریہ شاعری ہوا کرتی کہ اس کی قبروں کے اوپر بھی اشعار لٹکا دیے جاتے, اور پورا اللہ نے لا تزکوا انفسکم حکم جاری کیا, نبی علیہ السلام نے رسموں کو ختم کروا دیا. بالکل اب اس طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی رسم جاری نہیں ہوتی. جرگے کا نظام تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کروا دیا. یعنی میں اتنی لمبی فہرست بتا سکتا ہوں, آپ کسی بھی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں وہ ایک چیز پر قائم ہے, اور اس زمانے کی جو بھی رسم و رواج تھی جس میں اخلاقی مسائل تھے, معاشرتی مسائل تھے, بدعتیں تھیں, فتنے تھے, فساد تھے, ان کو ختم کر کے ایسی رسم قائم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں ہر چیز کا خیال تھا. اسے سنت کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں رسالت کا یہ منصب ہے. یہ جس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اب پتہ چلے گا معاشرے میں تبدیلی کیسے آتی ہے. معاشرے میں تبدیلی ہمیشہ اس روایات کو توڑ کے آتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے, جو انسانی حقوق کے خلاف روایات ہوتی ہیں, اخلاق کے خلاف روایات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ جو جرگہ سسٹم آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو ایک کیس ہے جو ویڈیو میں آ گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا, مشہور ہو گیا. آپ دیکھیں کاروکاری ہے, پتہ نہیں اور عجیب و غریب نام ہے, وہ رسم الگ چلتی ہے, 15 لاکھ میں بیٹی بیچ دی, وہ رسمیں الگ ہمارے یہاں چلتی ہے, جرگے سسٹم الگ ہمارے یہاں چل رہے ہیں. سر یہ سب وہ روایات ہیں جو نا اخلاقی ہیں, فتنے اور فساد کا سبب بھی ہیں, حق سلبی بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اس رسم کو توڑوں گا تو میں سنت پر قائم ہوں گا. سنت یہ ہے روایات کے خلاف کھڑے ہونا. اسی سے آپ کو ایک راز بھی پتہ چل جائے گا. آج قرآن کہتا ہے کہ جب جس رسول کی موجودگی میں قوم پر ہم نے عذاب کیا, امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علی, تو وہاں کے جو بڑے اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں نا, وہ فتنہ فساد پہ ضرور آتے ہیں اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں, اور پھر ان پر عذاب آتا ہے. بڑے اہل ثروت کیوں دشمنی پر آئیں گے رسولوں کے؟ کیونکہ ان کی رسم و رواج کے خلاف کام ہو رہا ہے. ان کی بڑوں کی سیٹیں ان کو جاتی نظر آئے گی. آج جرگے سسٹم کے خلاف اگر آپ یہ اس روایت کو توڑیں گے تو کس کی سیٹیں جاری ہوں گی؟ صحیح بات ہے. تو جن سرداروں کی وہ سیٹیں جاری ہوں گی ان کو تکلیف ہوگی, وہ دشمنی پر آئیں گے, وہ ہر حربہ استعمال کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر رسول کی موجودگی میں وہاں کے اہل ثروت, سیٹوں والے, کرسیوں والے, ان کو بالکل تکلیف ہوتی تھی, اور وہ رسولوں کے خلاف پھر فساد ضرور کیا کرتے. تو یہ تصور جو میں نے آپ کو سمجھایا منصب رسالت, اس سے آپ کو ایک راہ ملتی ہے کہ کسی بھی قوم میں تبدیلی کیسے آتی ہے. وہاں کی رسومات, وہاں کی روایات, وہاں کے جو بھی چیزیں چلتی آ رہی ہیں اس میں جہاں کوئی پرابلم ہے, اخلاقی ہو, فتنہ ہے, فساد ہے, اس کو ختم کیا جائے گا, پھر جا کر کے تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے سر. مسئلہ یہاں پر ایک اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا بھی تھا تو اس کی زنا کی بھی تو کچھ شرائط ہے نا, تو کوئی شرائط کا لحاظ رکھنا یا کسی عالم سے پتہ کرنا یا حاکم کو شامل کرنا یا FIR کٹوانا, یہ قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے. یہاں میں اب یہ ایک الگ موضوع ہے, کبھی ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ زنا, اس کی سزا, شادی شدہ کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں سمپل ایک بات کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ افراد جو یہ جملہ بھی ادا کر رہے ہیں بدقسمتی سے کہ چونکہ عورت 5 بچوں کی ماں تھی, مرد جو ہے وہ پتہ نہیں 6 بچوں کا باپ تھا, جو بھی ہے جتنے بھی, تو بھائی اسلامی حساب سے ویسے ہی رجم ہونے چاہیے تھے, لہذا مار دیا تو ٹھیک ہے. یہ نہایت افسوس کی بات. سر میں صرف توجہ دلا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ذہن میں رکھیے گا, ایک بھی کیس ایسا نہیں کہ جس پر سزا جاری کی ہو جو شرائط اللہ نے بیان کی 4 گواہوں کی, ایک بھی کیس ایسا نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور گزرا, ایک بھی کیس میں وہ گواہوں کی شرائط پوری نہیں ہوئی, ان کے مطابق نہ زنا کی سزا جاری ہوئی نہ رجم کی. تابعین کے دور میں بھی ایک کیس نہیں آیا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں آیا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں آیا, یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری آ گئی اور شیخ ابن تیمیہ صاحب ایک جملہ لکھنے پر مجبور ہوئے. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. شیخ ابن تیمیہ صاحب ذکر فرماتے ہیں, وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ ولم يثبت الزنا بطریق الشہادۃ من فجر الاسلام الى وقتہ. جب سے دین اسلام نے طلوع کیا ہے تب سے لے کے میرے زمانے تک ایک بھی کیس ابھی تک ان گواہوں پر ثابت نہیں ہوا.
ایک بھی زنا کا کیس وہ شہادت پوری نہیں ہوئی، اس لیے شہادت بہت کڑی ہے، یعنی شہادت زنا وہ ایک دفعہ بھی پوری نہیں ہوئی کہ جس بنیاد پر ہم سزا جاری کر پائیں. صحیح. پھر اس کے بعد محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی ایک جملہ لکھا، وہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْحِكْمَةُ التَّامَّةُ فِي مَا شُرِعَ مِنْ اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ مَعَ تَعَذُّرِ ذَلِكَ. اللہ نے ایسی شرائط لگائی ہیں جو بہت مشکل ہیں اس کا پورا ہونا، بہت مشکل ہے. کہہ رہے ہیں وَالْمُرَادُ عَدْمُ إِشَاعَةِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ. کہہ رہے ہیں اگر مراد سمجھو گے نا اللہ کی تو مراد یہ نہیں ہے کہ سزائیں ہوں، مراد یہ ہے کہ فاحشہ کام اشاعت نہ ہو، اس کی کھلے عام نہ ہو. کہہ رہے ہیں یہ ہے اللہ کی مراد اگر آپ سمجھو. اس لیے کہ کتنے کیسز ہیں 1500 سال سے پڑھ لیں، ایک بھی کیس تاریخ میں آپ کے پاس شہادت کی بنیاد پر زنا ثابت کبھی نہیں ہوا، صرف ایک صورت میں. اگر کبھی صحابہ کے دور میں بھی زنا کی سزا جاری ہوئی ہے تو ایک شخص نے خود آ کر اپنی خوشی سے اقرار کیا یار مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا جاری کی جائے. اگر میں آپ کو پکڑ لوں اور آپ کو ماروں اس بنیاد پر آپ اقرار کریں تب بھی سزا جاری نہیں ہوتی. سزا جاری ہوتی ہے ایک بندہ خود کھلے دل سے اقرار کرے مجھے اللہ کا خوف آیا مجھ پر سزا جاری کی جائے. شہادت کی بنیاد پر ایک کیس بھی کبھی نہیں ہوا. سر ابھی کون شخص ہے ابھی آ کر ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ زانیہ تھے تو ان کو تو سزا جاری ہونی چاہیے تھی؟ اللہ نے اجازت دی ہے. صحیح بات. نبی علیہ السلام کے زمانے سے یہ شرائط ہی کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں. تو مقصود کو سمجھو جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم اپنی زبان سے بہت جری ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے. اچھا یہاں پر تو ایک دوسرا رخ ہے نا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ زنا ہوا ہے، لیکن اس کی دوسرا رخ یہ بھی بنتا ہے نا کہ نارمل وہ لڑکا لڑکی تھے، چاہے ان کی اولادیں ہوں پہلے تو ان کی تو باقاعدہ شادی ہوئی ہے، شادی کرنے پر ان کو اعتراض. سر وہاں شادی ہوئی ان کی نہیں ہوئی یہ سب چیزیں باتیں ہیں جو پھیل رہی ہیں. اچھا یہ تحقیق ہونی چاہیے. بات صرف اتنی ہے وہ لڑکی مر گئی، سر اب جو مرضی سٹوری اس کے اوپر چسپاں کر دیں اس نے کون سا جواب دینا ہے؟ صحیح. لڑکا مر گیا اب جو مرضی الزام لگا دیں انہوں نے کون سا اٹھ کر کے جواب دینا ہے؟ پرابلم یہ ہے سر اب وہ ہے نہیں، وہ شادی تھا نکاح تھا یا شوہر ہڈیاں توڑتا تھا اس کی، وہ عورت اس لیے بھاگی. 50 کیس ہمارے پاس دارالفتہ میں ایسے آتے ہیں، آپ تو خود گواہ ہیں ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں. 50 کیس ہمارے سامنے آئیں گے کہ شوہر اتنا تشدد کرتا ہے عورت کے اوپر وہ جان بچا کے بھاگ جاتی، کہتی بھائی اس طرح مرنا ہے بھوکھی مر جاؤں گی کہیں بھاگ کر. یار ہو سکتا ہے اس کا شوہر اتنا ظلم کرتا وہ بھاگ گئی ہو، اب چونکہ وہ عورت نہیں ہو تو مر گئی. جو مرضی سٹوری آپ چسپا کر دیں. اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں، اس دنیا میں انصاف اگر نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایک عدالت اللہ نے رکھی ہے، ہر چیز کا انصاف وہاں پر ہوگا. رسالت سمجھاتے ہوئے جو آپ نے سنت کا تصور سمجھایا نا یہ تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا، لیکن اس کو اور تفصیل سے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی کہہ رہے تھے کہ سنت کیا چیز ہے انشاءاللہ سمجھایا جائے، اس کو انشاءاللہ کریں. جو میں نے چند الفاظ میں آج سمجھایا ہے ہر ایک کو سمجھ آئے. وہ قرآن پڑھیں گے اب ان کو خود دماغ میں بیٹھے گا کہ منصب رسالت ہے کیا. صحیح. اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ رسم و رواج جاری تو ہیں، اب اسلام کیا طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے، کیا اختیار کیا جائے کہ جس سے ان رسم و رواج کو ختم کیا جا سکے؟ 2 طریقے ہیں قرآن پاک نے واضح تعلیم دی ہے. نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 قانون جسے ہم کہتے ہیں کہ قانونی اختیارات. یہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں رسم و رواج کو توڑنے کے. سب سے پہلے تعلیم عام کی، بغیر تعلیم کے رسم و رواج نہیں ٹوٹیں گے. دیکھیں نکاح کی رسمیں جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑنی تھی، نکاح شغار چل رہا ہے، شوہر تھوڑے دن بدل لو، بیوی تھوڑے دن بدل لو، ایک نارمل سا ہے، ان کے لیے چیز نہیں. سب سے پہلے قرآن نے توجہ دلائی کہ یہ فحش کام ہے، اس میں غور کرو، اس سے نسب کی حفاظت نہیں، اس پہ غور کرو. پہلے توجہ دلائی، جس وقت علم آیا اس کے بعد اس کو ختم یکسر کر دیا گیا، پھر اس کے اوپر کچھ سزائیں مقرر کر دی گئی، جو فحش کرے گا اس کی یہ سزا ہے. تو یہ 2 سٹیپس ہوتے ہیں، تعلیم اور پھر قانون جسے ہم کہتے ہیں قانون کی عمل درآمد کروانا. قانون پر ہر طرح کی روایات، ہر طرح کی رسمیں سب ٹوٹ جایا کرتی ہیں. شراب کو ایک رسم تھی، ہر بندہ شراب پیتا تھا، بلکہ بڑے فخر سے پیتے تھے، اس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. سر اس رسم کو توڑنا تھا شراب کی. سب سے پہلے آپ قرآن پاک کو دیکھیں، تعلیم کر رہا ہے قرآن، اس کے منافع اور اس کے نقصانات بیان کر رہا ہے، اس کے معاشرتی کیا نقصانات ہیں، اس کے اخلاقی کیا نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جا کر اس کو بالکل منع کر دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیے گا سود ایک نظام تھا، ایک روایت تھی چل رہی ہے، ہر بندہ سودی کام کرتا تھا. سب سے پہلے اس کے مضر اثرات بیان کیے گئے، تعلیم دی گئی. جب پتہ چل گیا اس کے بعد پھر اس کو یکسر منع کر دیا گیا کہ نہیں روکو گے تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، جس کو اللہ نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اچھا یہاں پہ ایک سوال بھی تھا میرا کہ نارملی جب سود کا بیان ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں جناب یہ اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے، تو شاید یہ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہنے والے کہ اگر تم سود کا استعمال کرو گے، لین دین کرو گے نا تو سمجھو تم اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہو. یہ اللہ کی تعبیر کر دیتے ہیں، مراد یہاں پر قانونی کارروائی تھی، یعنی کہ اگر آپ لوگ رک جاؤ گے اس سے تو ٹھیک، اس کے فائدے نقصانات آپ کو بتا دیے گئے. دیکھیں جس وقت انسان کسی فائدے نقصانات بالکل الگ کر لے اس کے بعد سختی کی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں. بھائی میں ایک چیز کھا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس میں فائدہ یا نقصان ہے، آپ مجھ پر جبر کیوں کرو گے؟ فائدہ. لیکن اب میرے سامنے 2 برتن ہیں، ایک میں زہر ہے اور ایک کے اندر شہد ہے، آپ نے مجھے بتا دیا اور مجھے علم ہو گیا
گیا اور مجھے بھی پتا چل گیا بھائی ہاں اس میں شہد ہے اور اس میں زہر ہے، اس کے بعد میں اگر زہر چننے کی طرف جاؤں، اب آپ مجھے زبردستی بھی روک سکتے ہو کہ سر آپ غلطی کر رہے ہو، ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے۔ تو جب تک حق اور باطل واضح نہ ہو، مضر اور صحت مند چیزیں الگ نہ ہو جائیں، صحیح غلط الگ نہ ہو جائے، تب تک سختی نہیں کی جاتی۔ اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا قرآن پاک پہلے تعلیم پھر سختی کی طرف، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دنیا میں طریقہ نہیں ہے تبدیلی لانے کا۔ پہلے آپ تعلیم دیں گے، پہلے آپ علم دیں گے، معاملات منکشف ہوں گے، پھر آپ سختی کریں گے ان کے خلاف کہ جو اس کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ یہ کئی ناظرین نے جو ہے نا گزارش کی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو سر کی ایک معتدل رائے اس کے اندر آپ لے کر دے دیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا، انتہائی خوبصورت اور احسن طریقے سے مفتی صاحب نے ان تمام معاملات کو بیان کر دیا ہے۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیجئے، اگست سے انشاءاللہ ہماری ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔